صحیح بخاری کی آخری حدیث اور اس کا باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے اس کتاب کے مصنف امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کا مختصر تعارف بیان کروں گا. بعد میں صحیح بخاری کا تعارف بیان کروں گا انشاءاللہ, پھر اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ. جس طرح صحیح بخاری عظیم الشان کتاب ہے, قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے صحیح کتاب ہے, اسی طرح اس کتاب کے مصنف امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ بھی بہت عظیم امام, امیر المومنین فی الحدیث, حدیث میں بھی مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں, فقہ میں بھی ہیں, سچائی میں بھی ہیں, آگے دین پہنچانے میں بھی. امام بخاری رحمہ اللہ جن کا نام محمد ہے, محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ, آپ کے پردادا بردزبہ مجوسی فارسی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. جوفیوں کا جو قبیلہ ہے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے, تو امام بخاری کو ان کی وجہ سے جوفی بھی کہا جاتا ہے. امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے شادی نہیں کی تھی, لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک کتاب ہے اسماء الرجال کی جس کا نام ہے القند فی ذکر علماء سمرقند, اتنی موٹی جلد چھپی ہوئی ہے, عمر بن محمد النصفی کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حدثنا ابو بکر احمد بن محمد بن اسماعیل البخاری. کئی روایتیں موجود ہیں امام بخاری کے بیٹے سے, تو اس میں اشارہ ہے کہ امام بخاری نے شادی کی تھی, ورنہ بیٹا کدھر سے آ گیا. تو خیر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فارسی تھے, اور فارسیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لو کان الدین عند ثریا, اگر دین جو ہے ثریا ستارے پر ہوتا, لنالہ رجل من ابناء فارس, تو فارسیوں میں سے ایک آدمی اس کو حاصل کر لیتا. بعض روایتوں میں آتا ہے لو کان الایمان لو کان الدین, بعض شاذ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے لو کان العلم, اور صحیح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لنالہ رجال من آل فارس, کہ ایران والوں میں سے, فارسیوں میں سے بہت سے لوگ اس کو پا لیں گے. تو جس روایت میں رجل آتا ہے اس سے مراد امام بخاری, کیونکہ امام بخاری کا فارسی ہونا ایک حقیقت ہے. ہمارے ہاں یہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اس حدیث کے مصداق ہے, سیوطی نے بھی لکھا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کا فارسی ہونا ثابت نہیں. اس بارے میں ایک مضمون شائع کر چکا ہوں. امام صاحب کے شاگرد ابو نعیم الفضل بن دکین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کان من آل کابل, اور کابل والے تھے. کابل کا علاقہ علیحدہ ملک ہے, فارس علیحدہ ملک ہے. موجم البلدان کتاب ہے یاقوت کی, اس میں اس نے دنیا کے ملکوں کے حالات لکھے. اس نے بتایا ہے کہ ایران مثلا ایک تیسری اقلیم ہے, ایک چوتھی اقلیم ہے, ایک اقلیم میں ایران ہے, ایک میں کابل ہے. تو خیر یہ میرا مسئلہ نہیں. امام بخاری اور دوسرے محدثین اس حدیث کا مصداق ہے. جس میں رجال کے الفاظ آئے جمع کثیر آیا, اس میں امام مسلم بھی اور دوسرے محدثین بھی مراد ہے, اور جس میں رجل کا لفظ آیا امام بخاری مراد ہے.
امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اس زمانے کے جو محدثین تھے یا بعد کے جو محدثین تھے، ان کی گواہیاں ان کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد تھے جن کا نام امام ترمذی ہے، ان کی کتاب ترمذی شریف، سنن ترمذی، الجامع للترمذی پڑھائی جاتی ہے، مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا انشاءاللہ۔ امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب العلل۔ کتاب العلل سنن ترمذی کے آخر میں چھپی ہوئی۔ اس کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ولم ارا احدا بالعراق ولا بخراسان فی معنى العلل والتاریخ ومعرفۃ الاسانید کبیر احد اعلم من محمد اسماعیل رحمہ اللہ۔ امام بخاری کی وفات کے بعد ان کے شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے عراق بھی میں گیا ہوں، خراسان بھی گیا ہوں۔ خراسان کا جو علاقہ ہے نا، کچھ افغانستان کا علاقہ ہے، کچھ ایران کا علاقہ ہے۔ ہرات کا جو علاقہ ہے نا، ہرات افغانستان کا جو صوبہ ہرات ہے، ادھر سے لے کر ایران کا خوزستان تک یہ خراسان کا علاقہ ہے۔ کہا کہ خراسان میں گیا ہوں، ادھر بھی میں نے کوئی مجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے کوئی نہیں دیکھا، یہ الفاظ ہے، لیکن امام ترمذی چونکہ نابینا تھے اس لیے اس کا معنی کریں گے کہ میرے علم میں نہیں آیا کوئی ایسا آدمی جو امام بخاری سے زیادہ درجے والا ہو، حدیث کا جو سب سے مشکل علم ہے، علل کا علم تاریخ میں، حدیث کی سندوں کا جو علم ہے، اس میں کوئی بڑا امام نہیں دکھا امام بخاری سے۔ کتنی بڑی جو ہے گواہی ہے امام بخاری کے شاگرد کی۔ امام بخاری کے ایک دوسرے شاگرد تھے جن کا نام ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب صحیح مسلم مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم سب سے صحیح کتاب ہے، اور یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدثنا کے ساتھ جتنی بھی متصل اسانید حدیث ہے وہ ساری کی ساری صحیح ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھے نا، کہہ دے کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے یا صحیح مسلم میں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑتی، کیونکہ اصل جو صحیح بخاری ہے جو اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننی و ایامی، اس لحاظ سے مسند متصل سند کے ساتھ جتنی حدیثیں بھی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری صحیح۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے آ کر امام بخاری رحمہ اللہ کے سر کو چوما، محبت سے، عقیدت سے اپنے استاد کے سر کا بوسہ لیا، چوما، بوسہ لیا اور کہا لا یبغضک الا حاسد، آپ کے ساتھ صرف وہ شخص بغض رکھتا ہے جو حاسد ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، جس کو حسد کی بیماری ہے۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، الیس فی الدنیا مثلک، پوری دنیا میں آپ جیسا کوئی انسان نہیں۔ امام مسلم کی یہ بات امام خلیلی نے اپنی کتاب الارشاد جو علماء حدیث کے بارے میں 3 جلدوں میں لکھی ہے، اس کی 3ری جلد میں صحیح سند کے ساتھ نقل کر رکھی۔ ہم جو حوالہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ صحیح ہوگا، ثابت ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں کے درجے میں ایک امام ہے جنہیں امام ابن خزیمہ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ۔ صحیح ابن خزیمہ اس وقت 4 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے، لیکن یہ ناقص ہے، پوری کتاب جو ہے نہیں ہے، اس کتاب کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا۔ تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا ہے نا، تو مسلمانوں کی کچھ کتابیں جو ضائع ہوئی ہیں اس میں وہ تیسرا جو وہ کچھ حصہ اس کا ضائع ہوا ہے۔ تو بہرحال جو ملی ہے الحمدللہ اس کی حدیثیں اور دوسری کتابوں کی ایک دوسرے سے ملتی۔ امام ابن خزیمہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ گواہی دی، ما رأیت تحت عتیم السماء اعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری، آسمان کے نیچے میں نے امام بخاری سے زیادہ بڑا حدیث کا عالم کوئی نہیں دیکھا۔
یعنی امام ابن خزیمہ نے بڑے بڑے استادوں کے پاس پڑھا، انہیں امام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، جو حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ہزاروں اساتذہ سے استادوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، وہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری جیسا ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا۔ امام ابن حبان، صحیح ابن حبان لکھی انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الثقات۔ یہ جو ابن خزیمہ کا قول میں نے بیان کیا ہے یہ امام حاکم کی کتاب میں معرفت علوم الحدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام ابن حبان نے جو کتاب الثقات لکھی ہے اس میں بھی امام بخاری کے بارے میں بڑی تعریف بیان کی، دوسرے بھی علماء نے جو اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں، بلکہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا جن کو حنفی کہا جاتا ہے انہوں نے بھی امام بخاری کی بڑی تعریفیں بیان کر رکھی ہیں۔ یہ جو درسی صحیح بخاری ہے نا، یہ جو دوسرا نسخہ ہے اس کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری کے ثقہ ہونے پر، ان کی عدالت پر، ان کی امامت پر اجماع ہے، اتفاق ہے، پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ امام بخاری بہت بڑے امام تھے، بڑے عادل تھے، بڑے سچے تھے، بہت صحیح راوی تھے۔ شاہ ولی اللہ نے بھی امام بخاری کی تعریف کر رکھی ہے، دوسرے علماء نے بھی۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، اگر امام بخاری کی سیرت ہی بیان کی جائے تو ایک پورا جو ہے درس اس پر جاری ہو، میرے خیال ہے اس میں بھی پوری بیان نہ ہو سکے۔ دوسری جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، کیونکہ میں وقت کی پابندی جو ہے اس کا بہت خاص خیال رکھتا ہوں اور مختصر وقت میں زیادہ باتیں اگر اپنے بھائیوں تک پہنچا دی جائے تو بہتر ہے۔ جو دوسری بات ہے وہ صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح بخاری کے بارے میں بھی حدیث کے اماموں نے بڑی زبردست گواہیاں دے رکھی۔ امام نسائی، احمد بن شعیب النسائی، ہمارے بہت سے طالب علم نسائی کہتے ہیں، یہ غلط ہے، نسائی نہیں ہے، نسائی ہے، نون کے اوپر زبر ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں فما فی حاضل کتب کلہا اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ یہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں امام نسائی کے زمانے میں، ان ساری کتابوں میں امام بخاری کی کتاب سے بہترین کتاب کوئی نہیں۔ یہ تاریخ بغداد میں صحیح سند صحیح قول موجود ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، دارقطن ایک محلہ تھا بغداد کا، بغدادی تھے، ان کا نام تھا علی بن عمر، ابو الحسن کنیت تھی، حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ یہ ایسے عظیم امام تھے، ان کو اللہ نے ایسا حفظہ دیا تھا کہ جس کی مثالیں نہیں ملتی۔ امام دارقطنی نے اپنی کتاب العلل زبانی لکھا، یہ ساری کتاب، اور یہ کتاب 16 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، موٹی موٹی جلدوں میں، 16 جلدوں میں چھپی ہے۔ اتنا اس کا بڑا حفظہ تھا اللہ نے اس کو، اور اس فن میں لکھی ہے جو حدیث کا سب سے مشکل فن ہے، علل کا۔ وہ فرماتے ہیں وما ھذا فما فی ھذی الکتب خیر وافضل من کتاب محمد اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، کہ یہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں امام بخاری کی کتاب سے زیادہ بہترین کوئی کتاب نہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرفت السنن میں یہی بات فرمائی ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی کلھا صحیح، ساری حدیثیں صحیح۔ شاہ ولی اللہ جو دہلی میں رہتے تھے، جن کا بڑا مقام ہے حنفیوں کے نزدیک، بریلیوں دیوبندیوں کے نزدیک، اہل حدیث بھی ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، بڑے لکھے بھائیوں نے دیکھی ہوگی۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اما صحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع۔ بخاری مسلم کے بارے میں محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ ان کی ساری حدیثیں قطعی صحیح ہیں، یقینی صحیح ہیں، وانہما متواترین الی مصنفہما، اور یہ دونوں کتابیں تواتر کے ساتھ اپنے مصنفین سے ثابت ہیں، وانہ کل من یحمل امرهما، ہر آدمی جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی توہین کرتا ہے فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین، وہ آدمی بدعتی ہے، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا۔ بھائیوں کبھی سوچا ہے کہ صحیح بخاری کے خلاف کتابیں کس نے لکھی؟ شیعوں نے لکھی،
اہل بدعت نے لکھی. ہندوستان میں ایک مولوی تھا, اس نے کتاب لکھی, کتاب الجرح علی البخاری. اس کا نام تھا عمر عبد الکریم, اپنے آپ کو انفی کہتا تھا. اس کا جواب لکھا تھا مولانا ابو القاسم نے, اس کا نام تھا الکوثر الجاری. میرے پاس وہ ہے, الکوثر الجاری فی جواب الجرح علی البخاری. جب بھی صحیح بخاری پر کسی نے حملہ کیا یا صحیح مسلم پر, تو حدیث کا دفاع کرنے والے اس کے مقابلے میں آئے. اللہ رب العزت نے انہیں توفیق بخشی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کیا, اس لیے کہ حدیث پر حملہ کرنے والا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر حملہ کرنے والا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حملہ کرنے والا. اور میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو, اپنے شاگردوں کو, کہ بھائیو صحیح بخاری جتنی, یہ ساری صحیح بخاری پڑھ لیں, اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صرف اور صرف امام بخاری نے بیان کی. یہی حدیثیں امام بخاری سے پہلے بھی حدیث کے امام بیان کرتے تھے. جب امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے نا, وہ حدیثیں دنیا میں موجود تھی, انہیں بیان کرنے والے محدثین موجود تھے. امام بخاری کے زمانے میں بے شمار محدثین ان حدیثوں کو بیان کرتے تھے. امام بخاری کی وفات کے بعد بھی بیان کرتے تھے. ہر دور میں یہ حدیثیں بیان ہوئی. یہ پہلی حدیث ہی جو صحیح بخاری کی ہے نا, ایک آدمی نے تحقیق کی ہے اس کی, منتقی ابن جارود کی, اس نے اس کی تخریج کی ہے. اس میں 50 کتابوں سے حوالے نکالے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث پہلی حدیث ہے, یہ دوسری 50 کتابوں میں لکھی ہوئی. تو اصل میں حدیث پر جو حملہ ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہے. تو شاہ ولی اللہ نے جنہیں گمراہ یا بدعتی قرار دیا, یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھتے. ابھی یہاں پاکستان میں ایک آدمی نے کتاب لکھی, مر گیا وہ, قرآن مقدس اور بخاری محدث. اس کا جواب دیا اللہ کے فضل نے, میں نے جواب دیا, دوسرے لوگوں نے بھی جواب دیے. تو جس دور میں بھی صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا صحیح حدیث کے خلاف لوگوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی, تو اس کا جواب اللہ کے فضل سے آیا. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اہل ایمان اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہیں اور زندہ ہیں, اور انشاءاللہ وہ باطل کا مقابلہ کرتے رہیں گے. باطل اپنی پوری کوشش سے کر کے دیکھ لے, اللہ کے فضل سے یہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں, اس دور میں ہم زندہ ہیں, اس دور میں تو کتاب و سنت کی دعوت محدثین کا جو ولولہ ہے یہ چاروں طرف پھیر رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں, ایک جگہ ایک شہر میں گیا نا, وہاں بہت سے ساتھی تھے, کوئی 15-20, ان میں سے ایسے بھی تھے جو عام مثال کے تو کوئی پولیس میں بھرتی تھا, کوئی کس میں تھا, کوئی کس میں تھا. کئی ایسے تھے جو بیچارے داڑھی بھی نہیں تھی, لیکن ان کو راویوں کو پتا تھا, اسماء رجال کی باتیں تھی, پورا معلومات ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں, یہ ضعیف ہے, فلاں نے کیا لکھا ہوا. اللہ کے فضل سے دعوت مسلسل پہ رہی. تو یہ میں مختصر بیان کر رہا تھا کہ امام بخاری کی جو شان ہے یہ بھی عظیم الشان شان ہے. اس کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا ہے, موافقین نے بھی کیا ہے, محدثین نے بھی کیا اور غیر محدثین نے بھی کیا. اس طرح صحیح بخاری بھی یہ عظیم الشان کتاب ہے. جس طرح کے محترم عارفی صاحب بیان کر رہے تھے, اس کے فضائل بیان کر رہے تھے, عظیم الشان کتاب. وہ کہہ رہے تھے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے دیوبندی علماء کی کہ صحیح بخاری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں پڑھائی ہے. بیداری سمجھتے ہیں؟ بیداری کا مطلب ہوتا ہے زندہ, جو بیدار ہوتا ہے نیند میں نہیں, زندہ. ان کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں صحیح بخاری پڑھائی ہے. تو یہ انہوں نے لکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری کو جو ہے عظیم کتاب تسلیم کرتے ہیں.